ہمت والا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے قابلیت بھی دی ہو، لیکن اگر وہ مایوس ہو جائے، اگر وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اور جو امیدیں مضبوط رکھتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ہوا تیز ہو یا ہوا ہلکی ہو، زمانہ دھوپ کا ہو یا چھاؤں کا ہو، جن کی ہمتیں نہیں ٹوٹتی، اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں، اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ افراط و تفریط، مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی۔ اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں۔ لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے، درمیانہ دین ہے۔ اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی جو درمیانی پھر سمجھے نوجوان بات کو، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے ہیں، وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے، بس انہوں نے 4-5 نعرے لگانے، جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یا اگر نعت خواں سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے۔ اور اگر کسی واعظ خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے، آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں۔ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، شک ہے۔ کریم فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو بالکل بے باک ہو جانا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا، میری نسبت بڑی ہے اور میں، بھئی آپ یہ لمبا دعویٰ نہیں کریں، آپ معتدل سی بات کریں، اللہ کی رحمت کی بات کریں، لیکن لوگوں کو بے باک کرنا عجیب بات ہے نا۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ آپ ابا جی سے کہیں جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مہربانی کریں گے، مجھے آپ کما کے بھی دیں گے، پیار بھی کریں گے، پر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کرنی، تو یہ آپ نے ابا جی سے پیار کیا ہے؟ آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی، آپ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، اور آپ
ایک ایک ہماری چیز کا خیال رکھیں گے، پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں تو اس کو نادانی کہا جائے گا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا حساب نہ ہوا، ایک بندے کا ہونے لگا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہی ہوں گا، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے اگر اعلان ہوا نا وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر حساب جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے۔ دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی، لوگوں کی ہمتیں توڑی جا رہی، کمزور کیا جا رہا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا، ملاقات کا، اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے کام سے پریشان ہے۔ اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے۔ اور ہمارا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ہم سے 99 بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے، ایک مخالف ہو تو سارا دن اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے، ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو 99 تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیں۔ ساری زندگی ساس نے کچھ نہیں کہا، ایک لڑائی ہوئی ہے تو 4 باتیں اس نے کی ہیں، تو آپ نے 30 سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور 1.5 گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھ لی ہے۔ مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے، مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے، اچھا بھلا اچھے نمبر لے رہا ہے، میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایف اے میں بھی وہ لائق ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گئے؟ الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھنا ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ وہ پڑھ کے کیڑا نوکری ملنی ہے پتر، اس ملک کی کیڑا نوکری ملتی؟ وہ اچھا بھلا پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے۔ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ اسے کہیں پتر تو مہربانی کر، تو پڑھ، اللہ مدد فرمائے گا۔ بچہ قرآن جی حفظ کر رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے، اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلاً کرو گے کیا؟ میں کہ تسی باقی سارے انو کام تے لاؤ، مولویاں نو اسی آپ ہی لا لیں گے۔ آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا، شعبے کے جتنے لوگ ہیں، تو ان کو رہنے دے، مدرسے کے بچوں کو، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے، ان کے لیے جگہ۔ ناراض ہو گئے ہو؟ آپ ناراض نہ ہو، اوورال بات کر رہا ہوں۔ لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، بہترین لگتا ہے، اچھا استاذ بنے گا، مفتی بنے گا، یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا، لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا۔ لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے، کہتا ہے پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم۔ ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں۔ مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں، تو میں ہنس پڑا۔ کہنے لگے آپ ہنسے ہیں، میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا؟ چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں۔ سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں، ریلوے والوں کے بارے میں، وابڈا والوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں۔ بچہ ٹھیک آندا نہ ہی پوچھو، تسی پوچھنے والی گل ہی نہیں۔ تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے، ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے، اس طرح کا شوق پیدا کرتے، اس طرح کی طلب پیدا کرتے، اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا، یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی۔ حضور اس طرح کا
انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع آیا نا، جنگ خندق کا، تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں، جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہیں نا، وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی، انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی، میدان میں گھس گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو، آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے، اوورآل بات کرتا ہوں، وہ بچے سے غلطی ہو گئی، ہمارے بچے سے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، نہیں گیا وہ ایک دن اسکول، اس کا ذہن بنائیں کہ پڑھے. ہمارا بچہ ہے، کسی کا نہیں، ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں، کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے، ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے، تسا نہیں پڑھنا، تسی انجے دیو. سوال بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، تم نکل جاؤ گے تو باقی. او بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا. یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں، کسی کو لگ جائیں تو. پانی رکھا وضو کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. بس وہ شوق لگ گیا، وہ طلب پیدا ہو گئی، وہ علم کی امید جاگ گئی، وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی، وہ ایک راہ مل گئی. وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے، حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. لو لگ گئی نا، وہ شوق بیدار ہو گیا نا. محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی. وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا. آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا. میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا، شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آ گیا، نکل آؤ باہر. تو بعضوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے، اللہ ماشاء اللہ وہ باہر آنا چاہیے تھا، پہنچ جو گیا ہوں میں. فرماتے میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور دستک نہیں دیتا تھا. میری خیال تھا کہ وہ خود سے جب آئیں گے نا تو پھر ان سے حضور کی حدیثیں سنوں گا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو میں صحرا میں ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی. اور کئی دفعہ میں وہیں پہ بستر بچھا کے، چادر بچھا کے سو جاتا. وہ باہر آتے اور آ کے فرماتے ہیں رسول پاک کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے، آپ کبھی دروازے پہ دستک دیتے تو میں خوش ہو کے باہر آتا اور سعادت مندی سمجھ کر آپ کو میں محبوب کی احادیث پڑھاتا اور آپ سماع کرتے. لیکن آپ تو فرماتے بس ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے جس سے سیکھنا ہے اس کا یوں ہی احترام کرنا ہے. میرے عزیز، آپ شوق پیدا کریں، آپ لوگوں کو مایوس نہ کریں. لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صرف وہی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. آپ غیبت سے اتنا کیوں منع کیا گیا اسلام میں؟ نبی پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نہ سخت منع. یہ بھی ایک طرح سے مایوسی پھیلاتی ہے غیبت میں. آپ یہ کیوں نہیں آ کے بتاتے کہ فلانا آپ کی تعریف کر رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں تائید کر رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں دعا کر رہا تھا؟
جب بھی کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے، وہ جی وہ پتہ فلانے تھا بندہ کھڑا جی تواڈے بارے گل کر رہا سی۔ تو ایسے بندے سے آپ کہا کریں کہ بھائی کوئی اور بھی کام کر، یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی روایت ہے آگے بیان کرنے والی، چھوڑ کر دی بات تو پھر کیا ہوا؟ مایوسیاں پھیلاتے ہو، علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑکاتے ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے عداوت اور بغض پر ابھارتے ہو، کچی باتیں کر بھی دی کسی نے بات تو پھر کیا ہو گیا؟ ہم کو نبی ہیں معاذ اللہ کہ ہمیں بات نہیں ہو سکتی، ہو گئی کوئی حرج نہیں۔ لیکن مایوسیاں پھیلانا، تکلیفیں دینا، لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ جس میں بس لوگ پیچھے پیچھے، آپ دیکھ لیں حالات کیا ہو گئے ہیں۔ رشتہ دار گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پڑوسی ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، تعلیم و تعلم میں وہ گرم جوشی رہی ہے، محافل میں دینی کاموں میں ہمارے وہ جذبات رہے ہیں؟ ہمارا کیا ذہن بنا دیا گیا ہے؟ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے؟ کیوں کہ ہمارا شوق ہی مایوسی پھیلانا ہے، ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دور کرنا ہے، ہماری طبیعت اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ بس کچھ نہیں۔ یہاں تو بے ہنگم لوگوں کا گویا معاشرہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو مارنے، کھانے اور نوچنے کو تیار ہیں۔ ایسا بھائی کچھ نہیں ہے۔ جن کو تم بڑا گیا گزرا کہہ رہے ہو اور جن کے بارے میں تمہاری رائے بڑی کچی اور کمزور ہے، یہ وہ امت ہے جسے رب کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین۔ دنیا میں مسلمان ہی اگر بہترین نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے؟ اگر مسلمان ہی اعلیٰ نہیں ہے تو دوسرا کون ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں خیر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر یہی جذبات نہیں ہے تو دنیا کی کس دھرتی میں ملیں گے؟ حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے کعبے کو دیکھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، پر میرا مومن، میرا کلمہ پڑھنے والا، اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ مہربانی کریں اپنا مرتبہ تو سمجھیں۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ آپ اپنے منصب کو سمجھیں، آپ اس پر غور کریں۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک استاد کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ممبر بن جائیں۔ یہ اس وقت ممبر ہوتے تھے، کیا کہتے تھے، چھوٹے ممبر، اس کا نام لے پتہ نہیں، بیٹی ممبر کہتے تھے، کیا کہتے تھے، بیٹی ممبر ہوتا تھا۔ وہ کہتے ممبریاں بڑی آج کل چل رہی ہیں تو آپ بھی بن جائیں۔ تو مجھے بڑا مزہ آیا، سادے بندے سادی باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے ممبریاں کیا کرنی ہیں، مجھے نبی پاک نے ممبر دیا ہوا ہے۔ اور کہنے لگے میں اس پر خوش ہوں، میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس سے بڑا عہدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس سے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ملک میں، تو وہاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو چلیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نا بیت اللہ شریف بھی ہو آیا ہوں اور حضور کے مواجہ شریف پہ بھی حاضری ہو گئی ہے، اس سے بڑی دنیا میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے حضور اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اس سے بھی آگے جانے کی کوئی بات کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں، لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں، ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی۔ میرے ابا جی کسان تھے، میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی۔ میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے، پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے، جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا، مجھے ان ان پڑھ، سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا۔ مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑھے، تو یہ تو سادے بندے تھے، تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی، کوئی کھاتا ہی نہیں تھا، سیدھی سادی باتیں، اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ، امیدیں بھی زیادہ، تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آ کے کہنا کہ وہ بھائی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑھولے میں گندم ڈال دیا، لو تو انہیں پرواہ نہیں، ان گرمیاں ساریاں اسی پہ راضی تھے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں، آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں۔ خیر آگے سے آگے کی جستجو ہے، اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے۔
واخشی آ گئے، واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے. تو جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا؟ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی. کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے. گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے. کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں ہے. کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملیں زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا، پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں. فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے. او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے. رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے. بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے. کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے. آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ. لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں. آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں. میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں. یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے. تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے. میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے. تو نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے رکے جی رکے. تو وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے.
تو اب ضائع ہو جائے گا, آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی. میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے. یہ گوشت مگر پھردا ہے تو کیا کچی بات کرتا ہے. تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں. تو سمجھا ہی نہیں بات کو. تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں, اور میں چھوٹا آدمی ہوں, بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا, لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے. سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں, میدانوں میں آتے ہیں. وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ, آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ, آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے. آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے. آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں, ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی. آپ دیکھیں, مایوسیاں نہیں, کمزوریاں نہیں. آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے, تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے, کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا. تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے. تو تجارت کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے, فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, بددیانتی نہ کرنا, کرنا تجارت ہی, بس سچ بول کے تجارت کرنا. اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا, جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے, اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا, ڈبل ثواب دے گا. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو, اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. میرے عزیز, آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں. اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے. مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے, وہ کہاں مجرم ہے. مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے, وہ ظالم ہے, مجرم ہے. جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں, قبائل تو تعارف کے لیے ہیں, تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے اور کچی بات کرتا ہے تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا. جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ, جو گھرانہ, جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا, یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی, ہم نے کہاں پیدا ہونا, خالص رضا الہی ہے نا. تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو, تنگ ہوتے ہو, اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو. کمزور باتیں نہیں. اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی, کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں, تو اقبال نے نظم لکھی, کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے, اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور, میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ, تم بڑے قیمتی لوگ ہو. ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھل جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, پھر لگ جاؤ کام, پھر ڈیوٹی کرو, پھر ڈیوٹی کرو, پھر کام کرو.
ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ آپ جد و جہد کریں، محنت کریں۔ امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا۔ ہاں پڑھائی سے۔ اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا۔ مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے، جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان سے مجھے ناراضگی، یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے، یا گھر میں کہنا، کیوں کہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ وہ صرف پڑھیں، وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے، کبھی کمزوری نہ پیدا کرو۔ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ، ان کی شعوری زندگی بلند کرو، ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں، آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا، اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ میری اماں آئیں، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ۔ تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما۔ کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے۔ میرے عزیزو کم ہمتی نہیں، کمزور۔ یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے، کم ہمتی دکھائی آپ نے، آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے، آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے، آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں، اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے۔ یاد رکھنا ہمتیں، طاقتیں، تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں۔ پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا ہے۔ آپ کا دل کتنا وسیع ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا۔ ایک تو ہے نا دوستی کرنا، تعلق رکھنا، فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا۔ اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، جس کا دل ہی آزاد نہیں، ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے، کیا رائے دے گا۔ اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ طاقتور زندگی گزاریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے۔ جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے، اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو 2 باتیں حکمن فرماتے۔ ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا، لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر۔ آپ کا وجود، آپ وہ ابھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے، تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے۔ کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے۔ اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے، طبیعت چاہے۔
تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں، وہ کرے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل، بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات، ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں، 100 باتیں نہ کریں. ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے، مایوس ہی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر، اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے. ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا، لوگوں کو ڈر، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں، ڈر نہیں سنائیں. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں جی آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں، وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں، خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں. اہم بات ہے، آپ نے ہلنا جلنا نہیں، اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی ہے. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں، میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نہ، بڑوں کو، وہ بزنس سے، کاروبار سے، نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں. ایک کمرہ ان کا الگ ہے، ان کے پاس آنا نہیں، بیٹھنا نہیں، مشورہ نہیں کرنا، لے کے نہیں جانا، بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو، صرف ایک دن، ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک، میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے، میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے گی. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے، چادریں خریدنی ہے، کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے، اے دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں، تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نہ یکم کو اپنی اماں کو دیتا تھا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے، تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور، اماں کہنی سی پتر نہ تو بڑی محنت نہ کمانا، پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے، نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا، کوئی اس میں سرور آتا تھا، لاکھوں لیے، پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں نے، آکھو، فون کرو جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں، وہ کہندے نے میرے کولوں لنگ جاندا ہے، حال انج پوچھدا ہے جویں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ وچ پوچھدا ہے کچھ ہے تے نہیں چاہیے، کچھ کھانا تو نہیں، تو ڈاکٹر ہے. ان کو خوشخبری دے، ان کو تسلی دے، ان کو شامل رکھ، ان کو لے کے جا، ان سے مشورہ کر، ان کو شامل کر، ان کے ساتھ لہجہ. میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھیتی کرو پینیاں بناؤ نا سیال آ گیا. وہ کہنے سن پتر ہن کتنے میرے کو باندیاں. تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تسی نہیں بنانی تو چپ رہنے ہیں. تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو بزرگاں نو کڑے کم لایا آئی. تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا، پریشان تو نہیں نا، کام لگے ہوئے ہیں نا. تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں
وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں ہے نہیں بھائی ہے نہیں ایسا پانی یہ صحیح نہیں. یہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار. خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اے موبائل نو تھوڑا ٹائم کٹ دیو تے جیاں نو ذرا زیادہ دیو. تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو, خوشخبری دو, پیار کرو, محبت کرو. کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے. مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا پندے ہیں, تو ہنس پڑے, فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے مجھے. لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے ادبی کر رہا ہے. فرمانے لگے بے ادبی والی بات ہی کوئی نہیں, اس نے بھی سوال پوچھا ہے اندھے ہو, تو میں نے ہنس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے. لڑائی والی کون سی بات, سوال پہ لڑ پڑنا کوئی بات ہے؟ میرے ایک دوست ہیں, ایک دن موٹر سائیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں انا ہویا ہے. کہتے پا جی انا ہوتا تو پھر موٹر سائیکل تے لانا چلانا. وہ بندہ ہنس پڑا, بجائے لڑائی ہونے کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی جاؤ جی صحیح ہو گیا. تو بات تو اتنی سی ہے نا میرے بھائی, آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی. لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے معاذ اللہ, پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ طے کر لیں, میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. اپنی زندگی میں مزاج شکر کا, شکر سکون پیدا کرتا ہے, شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے. کچے نہ پڑو یار, تازہ دم رہو. زندگی کو جینا ہے, اور رو کے بھی گزر جائے گی اور ہنس کے بھی گزر جائے گی, تڑپ کے بھی گزر جائے گی. اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں, تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے, آپ گاڑی کی سیٹ پر بھی تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک قبول فرمائے. اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا